السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک چھوٹا نمازی پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت۔ گاؤں کے خاموش گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں احمد نامی بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت چنچل، شرارتی، لیکن دل کا بے حد صاف اور نرم مزاج کا لڑکا تھا۔ احمد کو کھیل کود پسند تھا، دوستوں کے ساتھ دوڑنا، بھاگنا، کرکٹ، پتنگ بازی کرنا اس کی روزانہ کی مصروفیت۔ مگر ایک عادت سب سے الگ اور خاص تھی، اسے وہ وقت پہ پابندی سے نماز پڑھتا۔ یہ عادت اسے بچپن سے ہی سکھائی گئی تھی۔ اس کی والدہ ہر نماز کے وقت نرمی سے اسے آواز دیتی، بیٹا اذان ہو گئی، چلو وضو کر لو بیٹا۔ فوراً پہل احمد کو نماز مشکل لگتی تھی، کھیل چھوڑنا آسان نہ تھا اس کے لیے، مگر والد سمجھاتے، بیٹا نماز اللہ سے ملاقات کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب اذان کی آواز فضا میں گونجتی تو احمد کے دل میں عجیب سی خوشی آتی۔ وہ دوڑ کر نلکے پر وضو کرنے جاتا، پانی کی چھینٹیں چہرے پر پڑتے ہی تازگی محسوس کرتا اور دل میں سکون سے بھر جاتا۔ صاف کپڑے پہن کر وہ مسجد کی جانب چل پڑتا۔ خوشی خوشی راستے میں دوست آواز دیتے اور کھیلتے ہیں، مگر احمد مسکرا کر کہتا کہ پہلے نماز پھر کھیل بعد میں ہوگا۔ دوست حیران ہوتے ہی کہ اتنا پابند کیسے رہتا ہے۔ روزانہ نماز مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ آہستہ چلتا، سب میں سیدھا کھڑا ہو کر امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتا، خشوع اور خصوص کے ساتھ دل لگا کر۔ امام صاحب اکثر اس کی پابندی دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نماز کے بعد احمد کے پاس بلایا، شفقت سے پوچھا، بیٹا تم روز آتے ہو، کبھی ناغہ نہیں کرتے، تمہیں کس نے اتنی اچھی تربیت دی ہے؟ احمد نے جھک کر کہا، میں امی ابو نے مجھے نماز کی اہمیت سمجھائی ہے۔ ہمیشہ انہوں نے بتایا کہ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے اور دل کو صاف رکھتی ہے، اللہ کو خوش کرتی ہے اور کامیابی دلاتی ہے دونوں جہاں۔ امام صاحب مسکرا دعا دی کہ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور دین کا خدمت گار بنائے ہمیشہ۔ احمد کے دل میں یہ دعا سن کر مزید شوق پیدا ہوا۔ وہ اب بھی دل لگا کر نماز پڑھنے لگا اور فرض سنت کا خیال رکھتا اور باجماعت نماز ادا کرتا۔ ایک دن ایسا وقت تیز بارش شروع ہو گئی، گلیاں کیچڑ سے بھر گئی۔ دوستوں نے کہا، آج نہ جاؤ، مسجد بہت پسند ہے راستے میں۔ مگر احمد نے چھتری اٹھائی اور بولا، اگر ہم مشکل میں بھی نماز چھوڑ دیں تو عادت کمزور ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں نماز پڑھوں گا۔ احتیاط سے چلتا ہوا مسجد پہنچ گیا۔ اس کے کپڑے کچھ گیلے ہو گئے تھے، مگر اس کا ارادہ مضبوط تھا اور دل مطمئن تھا۔ اپنے رب سے ملنے کی خوشی میں اس نے نماز ادا کی اور شکر ادا کیا۔ اللہ نے اسے ہمت دی، پابندی کی توفیق دی۔ گھر واپس آیا تو والد نے پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ میں تم پر فخر ہے بیٹا، تم نے ثابت قدمی دکھائی، یہی اصل کامیابی ہے۔ آہستہ آہستہ احمد کے دوست بھی متاثر ہونے لگے۔ وہ دیکھتے کہ احمد نہ صرف نمازی ہے بلکہ سچا اور ایماندار بھی ہے، اور جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا حق نہیں مارتا اور بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ سب نے محسوس کیا کہ نماز نے اس کے اخلاق سنوار دیے ہیں، دل میں نرمی پیدا کی ہے۔ ایک دن اس کے قریبی دوست بلال نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ مسجد لے چلو، میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھ کر دل میں شوق پیدا ہوا ہے۔ احمد بہت خوش ہوا، بلال کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو آج سے ہم دونوں ساتھ نماز پڑھیں گے اور کبھی ناغہ نہیں کریں گے۔ آہستہ سے چند اور بچے بھی شامل ہو گئے۔ مسجد کی صفحے میں بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ امام صاحب خوش ہو کر کہتے تھے، یہ سب ایک چھوٹے نمازی کی محنت اور پابندی کا نتیجہ ہے۔ احمد کو احساس ہوا کہ اچھا عمل دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ اگر انسان خود عمل کرے تو لوگ خود بخود سیکھتے ہیں۔ وقت گزرتا کہ احمد بڑا ہو گیا، مگر اس کی نماز کی پابندی قائم رہی۔ اس نے تعلیم میں بھی کامیابی حاصل کی، کیونکہ نماز نے اسے وقت کی قدر سکھائی، پر کام کرتا اور سستی سے بچتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے وہ زندگی میں بھی منظم ہو جاتا ہے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ روشن نور اس کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے اور ایک آواز کہہ رہی ہے کہ جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ احمد کی آنکھ کھلی تو دل میں شکر بھر گیا۔ اسے تہجد میں 2 رکعت نفل ادا کی اور دعا کی، اللہ مجھے ہمیشہ نماز کا پابند رکھنا، میرے والدین کو سلامت رکھنا اور سب بچوں کو بھی نماز کی عادت ادا کرنا۔ وقت کے ساتھ احمد نے محلے کے بچوں کے لیے مثال بن گیا۔ لوگ اپنے بچوں سے کہتے، دیکھو احمد کی طرح پابند بنو، نماز میں سستی نہ کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یوں ایک چھوٹے نمازی کی عادت نے پورے محلے کا ماحول بدل دیا۔ مسجد آباد ہونے لگی،
دل میں نور بڑھنے لگا، بچوں کے چہروں پر سکون نظر آنے لگا۔ احمد سمجھ چکا تھا کہ پابندی سے نماز پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ جو بچپن میں عادت بن جائے وہ بڑھاپے کا تک ساتھ دیتی ہے اور انسان کو ہر مشکل میں مضبوط بناتی ہے۔ چھوٹا نمازی اب سب کے لیے امید کی کرن بن چکا تھا۔ اس کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ اگر عزم سچا ہو تو چھوٹا سا بچہ بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ نماز کی پابندی انسان کو کامیاب اور بااخلاق بناتی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی اصل کامیابی اور حقیقی خوشی ہے۔